جتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کو اسلامی تاریخ میں کیا اہمیت حاصل ہے، کون سے اسلامی واقعات اس تاریخ کو پیش آئے تھے۔ تو جہاں اس تاریخ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ 10 محرم الحرام کو نصیب ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پہاڑ کے قریب اتری اس دن 10 محرم کی تاریخ تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا منصب عطا ہوا اس دن 10 محرم کی تاریخ تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی اس دن 10 محرم کی تاریخ تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی اس دن 10 محرم کی تاریخ تھی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اس دن 10 محرم کی تاریخ تھی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اس دن 10 محرم کی تاریخ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی اس دن 10 محرم کی تاریخ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا اس دن 10 محرم کی تاریخ تھی، زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ خانہ کعبہ پر 10 محرم کی تاریخ کو غلاف چڑھایا کرتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی اس دن 10 محرم کی تاریخ تھی اور اسی تاریخ کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ 10 محرم کو یہ بھی اہمیت حاصل ہے اسلامی تاریخ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 10 محرم والے دن مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ یوم عاشوراء 10 محرم الحرام کے روزے کو گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ شخص جو 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سارے سال کے جو گناہ ہوں گے اس کو معاف کر دے گا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہود و نصارہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، یعنی کہ اس دن کو روزہ رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اگلا سال آئے گا تو ہم یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے انشاءاللہ 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے، یعنی کہ 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے احکامات پر عمل کرے گا، اور اگر کوئی 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں بحیثیت مسلمان یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یوم عاشوراء 9 محرم اور 10 محرم کو ہم لازمی روزہ رکھیں اور دیگر مسلمانوں کو بھی روزے کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، صحابہ والے بیت کے ساتھ محبت اور ان کی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔